अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27, 28 और 29 पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला की बयान करदा मिसालों से अहले ईमान के ईमान में इजाफ़ा होता है और अहले कुफ्र के कुफ्र में इजाफ़ा होता है, और ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराही में मुब्तला करे, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। आज हम उन फासिकीन की मज़ीद खुसूसियात पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो जो, यांक़ुदूना, जो तोड़ते हैं, अहदल्लाहि, अहद अल्लाह का, मिन बादी, बाद, मीसाक़िही, उसके पक्का करने के, व यक़तऊना, और वो क़ता कर डालते हैं, तोड़ डालते हैं, मा अमरल्लाहु, जो हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही, उसका, अन यूसला, कि वह जोड़ा जाए, व युफ़सिदूना, और वह फ़साद करते हैं, फ़िल अर्दी, ज़मीन में, उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल ख़ासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फ़ासिकीन का तज़किरा किया, और ये वो गुमराह लोग हैं जो अल्लाह ताला से किए गए मज़बूत अहद व पैमान को तोड़ डालते हैं। अब सवाल ये है कि ये किस अहद की बात की जा रही है। मुफ़स्सिरीन ने अहद के मुख्तलिफ़ मफ़हूम बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों से मुख्तलिफ़ अहद व पैमान किए। एक अहद तो वो है जो सूरतुल आराफ आया नंबर 172 में है। ये वो अहद है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से निकालने के बाद तमाम औलाद आदम से लिया। अरफा वाले दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को अपने सामने फैला दिया और उनसे पूछा, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? सब ने कहा, क़ालू बला शाहिदना, क्यों नहीं, हम सब आपके रब होने की गवाही देते हैं, यानी हम आप ही की इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने इसी अहद व पैमान को याद दिलाने के लिए दुनिया में रसूलों को भेजा। ला इलाहा इल्लल्लाह कह के हमने इस वादे को पक्का किया। और अब अगर हम अल्लाह की बात मानने के बजाय अपनी नफ्स की या अपने दिल की बात मानते हैं तो फिर यह वादा तोड़ना हुआ। और फिर उसके साथ इसी तरह यहूद व नसारा ने अल्लाह ताला से वादा किया था कि जो भी नबी आएगा वो उसकी पैरवी करेंगे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने वादा खिलाफ़ी की और आप पर ईमान ना लाए। इसी तरह जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो कितने ही अहद व पैमान करते हैं। मसलन बड़ी बीमारी में इंसान दुआ करता है कि या अल्लाह हमें ठीक कर दे, तो हम बाकी सारी ज़िंदगी तेरी मर्ज़ी से गुजारेंगे। लेकिन जब इंसान सही हो जाता है तो फिर वापस अपनी नाफरमानी की ज़िंदगी में चला जाता है। सो इस आयत में इन्हीं लोगों का ज़िक्र है जो अल्लाह से किए गए वादों को निभाते नहीं हैं। ऐसे ही लोगों के नसीब में गुमराही आती है। ये मुनाफिक हैं जो बज़ाहिर मुसलमान नज़र आते हैं लेकिन दीन को नुकसान पहुंचाते हैं, और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काट डालते हैं। तो अल्लाह ताला ने किस चीज़ को जोड़ने का हुक्म दिया है? इसमें सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़, हमारा ताल्लुक़ कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें। फिर हमारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर ईमान लाएं, उनसे मोहब्बत करें, उनकी सुन्नत की पैरवी करें, जो जिस चीज़ का उन्होंने जिस तरह बताया हम उसी तरह उनके अहकामात को मानें। इसी तरह वालिदैन के साथ ताल्लुक़, इसी तरह रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़, दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुक़। शरीयत ने तो यहाँ तक कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार काफिर और गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, इनके भी हकूक़ पूरा करो। यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सिला रहमी नहीं करते, जो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जो है तोड़ डालते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते, गुनाह के काम करते हैं, ख़ानदानों में प्रॉब्लम्स डालते हैं, बदगुमानियाँ पैदा करते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं। और इसी तरह आगे फरमाया कि वो युफ़सिदूना फ़िल अर्द, और वह ज़मीन में फ़साद करते हैं। फ़साद क्या है? एक तो ये फ़साद है कि कत्ल व गारत करना, झगड़ा लड़ाई करना, इसी तरह ज़हनी फ़साद, लोगों के दरमियान नफ़रतें डालना, चुगलखोरी, ग़ीबत गोई, ये सब काम करते हैं। फिर इसी तरह ज़मीन में फ़साद करना, जैसे पोल्यूशन, जैसे दरख्तों को काटना, पानी का ज़ाया करना, गंदगी फैलाना, ये सब भी फ़साद में है। तो फासिकीन वो हैं जो कि ये सब काम करते हैं, सब फ़साद के काम करते हैं।
ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آخرت کی ناکامی ہی اصل ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کرنے سے بچائے، آمین۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردے، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں سے مخاطب ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس زندگی کے بعد آخرت کی کوئی زندگی نہیں۔ آج ایتھیسٹ بھی یہی کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا ہے کہ تم کیسے کفر کرتے ہو، جبکہ اللہ تمہارا خالق تم سے کہہ رہا ہے کہ میں مرنے کے بعد تمہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے رسولوں نے یہی کہا، اور تم سوال کرتے ہو کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، پھر تم اسی جگہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب غور کریں کہ اس آیت میں 2 اموات کا تذکرہ ہے، 2 موت ہیں اور 2 حیات ہیں۔ ہر انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے جس حالت میں تھا، قرآن مجید اسے موت سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ ہوئی پہلی موت، پھر پہلی زندگی جب انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری موت جب انسان اس دنیا میں وقت گزار کے چلا جاتا ہے، اور پھر دوسری زندگی جب انسان قیامت والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے تم پہلے عدم سے وجود میں لائے گئے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوسری موت کے بعد تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اور مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو سارے انسانی وجود کو مٹی کھا لیتی ہے، لیکن ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جسے ٹیل بون کہتے ہیں اسے مٹی نہیں کھاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر دوبارہ اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اور پھر اس کے موت کے بعد، اس کے بعد جب آخر میں انسان قیامت کے بعد پھر انسان کو کوئی موت نہیں۔ اور پھر آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں، 7 سماوات آسمان، وہوا اور وہ، بکلی ہر شیئن چیز کا، علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے انسان کو خوراک دی، رہنے کو گھر دیا، اسی طرح زمین میں معدنیات رکھیں، قیمتی دھاتیں رکھیں، پھر انسان کا آخری ٹھکانہ یعنی اس کی قبر بھی زمین میں بنائی، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا، ورنہ درندے اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا جاتے اور اس کی بے حرمتی ہوتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زمین کو خوب استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر زمین کے بارے میں قرآن میں ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے۔ اسے زمین کی تعداد بھی ساتھ ہی معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلماً کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔
تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی. یہاں فرمایا گیا ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اس نے درست کر کے بنائے 7 آسمان. یعنی خوب مضبوط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان بنائے، بغیر ستونوں کے بنایا. وہ اپنے سب آسمان اپنی اپنی جگہ قائم ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی مسافت رکھی. اور یہ 500 سال کی مسافت کون سی رفتار سے ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر کچھ مفسرین نے اس آیت کا یہ بھی مطلب لیا کہ فسواہن سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف بلند ہوا. اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہونا اور خاص موقعوں پر آسمان دنیا پر نازل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جس پر ہمیں بغیر کسی تعویل کے ایمان رکھنا ہے. یہ اس کیفیت پر بحث نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا، کب بلند ہوا، بس ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. کائنات اور اس کی وسعت لامحدود ہے، انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اگر جیسے پاورفل بھی ٹیلیسکوپ ہو تو اس سے کائنات کی وسعت دیکھ کر اور زیادہ حیرانگی میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر وہ اس کے علم کا بھلا کیسے احاطہ کرے گا. انسان کا علم تو بس اتنا ہی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو عطا فرمایا یا پھر انسان نے خود تجربے کی بنیاد پر حاصل کیا. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کی ایک بوند. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.